بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو آپ ناظرین کی فرمائش کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ عصر حاضر کے مایہ ناز افسانہ و ناول نگار انتظار حسین کی مختصر حالات زندگی سے واقف ہو پائیں گے، ان کی نثری اسلوبی خصوصیات سے واقف ہو پائیں گے اور ان کا مشہور افسانہ آخری آدمی کا خلاصہ و تجزیے سے مستفیض ہو سکیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو لائک کریں، ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ انتظار حسین 21 دسمبر 1925 عیسوی کو ضلع بلند شہر کے دیبائی نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے، ان کے پیدائش میں کافی اختلاف رائے ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق ان کی پیدائش 1925 عیسوی میں ہوئی، بعض کے مطابق 1922 اور بعض کے مطابق 1923، لیکن اکثریت کی جو رائے ہے وہ ہے 1925، لہٰذا آپ اس کو ترجیح دیں گے۔ اگر آپ کے موروثی سوال میں تینوں میں سے کوئی ایک آ جائے تو آپ الجھن میں نہ آئیں اور کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں ان تینوں میں۔ بہرحال ان کے والد کا نام منظر علی تھا۔ جب ملک تقسیم ہوئی تو وہ پاکستان چلے گئے اور وہیں پلے بڑھے، اور آج پوری دنیا میں پاکستانی افسانہ اور ناول نگار کی حیثیت سے مقبول و معروف ہیں۔ ان کی اہم کارناموں میں ان کا ناول بستی ہے، جو پوری دنیا میں دھوم مچا دیے تھے اور انٹرنیشنل بک پرائز کے لیے بھی نامزد ہوئے تھے، لیکن اسے ایوارڈ نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بستی کے علاوہ پنجرہ خالی ہے، چاند گہن، اجمل اعظم، سرخ تمغہ، آگے سمندر ہے، آخری آدمی وغیرہ ان کے اہم نثری تخلیقات ہیں۔ ان کی وفات 2 فروری 2016 عیسوی کو پاکستان کے لاہور میں ہوئی۔ آئیے اب ان کے ادبی مقام اور اسلوبی خصوصیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ انتظار حسین کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے ناول اور افسانے ادب کی بلندی پر فائز ہیں۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ علامتی اور استعاراتی اسلوب کو نت نئے ڈھنگ سے بالکل اچھوتے انداز میں استعمال کرنے والے فنکار تھے۔ یعنی ان کا جو انداز تھا وہ استعاراتی اور علامتی تھا، یعنی کہ وہ باتوں کو کھل کر کے پیش نہیں کرتے تھے، وہ باتوں کو گھما پھرا کے استعاری طور پر کسی چیز کا مثال دے کر کے وہ اپنی باتوں کو، اپنے مقصد کو پیش کرتے تھے، سیدھے طور پر بات نہیں کرتے تھے، فنکار تھے۔ ان کا فن عوامی نہیں تھا بلکہ عام قاری کی فہم و بصارت سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ یعنی اگر عام قاری جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ پڑھیں گے تو انتظار حسین کے مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ وہ علامتی ہوتا ہے۔ اب کہاں پہ کس چیز کو کس طرح سے تشبیہ دیا گیا ہے، یہ عام قاری کے سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان کی تخلیق کا مطالعہ کرنے کے لیے وسیع مطالعہ ضروری ہے۔ ان کی کہانیوں میں 4 طرح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ اول، معاشرہ کی عکاسی، یعنی اپنے سماج میں جو بھی برائیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہیں، وہ تمام چیزوں کو وہ پیش کرتے ہیں۔ دوم، رومانیت و اخلاقیت کی منظر کشی، اور اس میں وہ اخلاق و رومان کے زوال کے قصے بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے سماج میں جو اخلاقیت اور رومانیت دونوں ہی زوال پذیر ہو رہی ہے، دونوں ہی اپنی وجود کو کھو رہی ہے، تو ان دونوں کو پیش کرتے ہیں کہ کس طرح سے رومانیت بھی ختم ہو رہی ہے، ان کی بھی کوئی پائیداری نہیں ہے، اور اخلاقیت تو خیر ختم ہو ہی رہی ہے۔ سوم، سیاسی اور سماجی، اور چوتھا رنگ ان کی کہانیوں میں جو نظر آتا ہے وہ ہے نفسیاتی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ کس طرح سے سماج کی عکاسی کرتے ہیں، رومانیت اور اخلاقیت کے زوال کو پیش کرتے ہیں، سیاسی اور سماجی بھی ان کا موضوع ہے، اور نفسیاتی، انسان کے اندر جو بھی کیفیات ہیں، احساس و جذبات ہیں، ان کو بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ان
کے کلام اس کے تخلیقات کا موضوع رہتا ہے۔ آئیے اب ہم لوگ ان کا اہم افسانہ آخری آدمی کا خلاصہ و تجزیہ دیکھتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ آخری آدمی ان کا ایک افسانوی مجموعہ ہے جس کا نام آخری آدمی ہے، اور اسی مجموعے میں افسانہ آخری آدمی بھی شامل ہے۔ افسانہ آخری آدمی انتظار حسین کے نمائندہ افسانوں میں شامل ہے۔ اس افسانے کا مزاج علامتی اور استعاراتی ہے، یعنی باتوں کو تشبیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، سیدھے سادے طور پر اپنے مقصد کو پیش نہیں کیے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال قصص القرآن سے ماخوذ ہے، قرآنی کہانی سے ماخوذ ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی نے ڈاکٹر سجاد باقر رضوی جو ہے وہی آخری افسانہ کے مرتب ہیں، انہوں نے ہی مرتب کیا ہے، نے اس افسانے کی تعریف اس طرح کی ہے کہ پورے افسانے کا لب لباب معلوم ہو جاتا ہے۔ تعریف دیکھیں، یعنی ان کی تعریف کو دیکھنے کے بعد اس کہانی سے آپ واقف ہو جائیں گے کہ اس میں انہوں نے آخر پیش کیا ہے۔ تعریف ملاحظہ کیجیے۔ آخری آدمی میں ہوسکاری اور نفس کی موت انسانوں کو معاشرتی اور تہذیبی سطح سے بندروں کی حیوانی سطح میں اتار دیتی ہے۔ لالچ اور مکر داخلی طور پر روحانی زوال اور معاشرتی رشتوں کی شکست کی نشانی ہے۔ یعنی آخری آدمی میں انتظار حسین نے یہ پیش کیا ہے کہ ہوسکاری، یعنی کہ ہم لوگوں کے اندر جو لالچ ہے، چیزوں کو حاصل کرنے کی جو لالچ ہے، چاہے اس کے لیے کسی کی قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے یا مکر و فریب کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے، یہ جو ہوس ہے یہ انسانوں کی معاشرتی اور تہذیبی، انسان ان تمام سطحوں سے وہ گر جاتے ہیں، اور جس طرح سے بندر حیوان ہوتے ہیں تو وہ انسان بندروں کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس افسانے میں تشبیہ دیا گیا ہے کہ جو انسان لالچ کرتے ہیں وہ بندر بن جاتا ہے۔ تو اسے آپ سمجھیں، اسے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس افسانے میں یہی کہانی ہے کہ جو بھی انسان لالچی ہے، مکر و فریب میں رہتا ہے، ہمیشہ دھوکے بازی میں رہتا ہے، تو وہ انسان اپنی انسانی صورت سے تبدیل ہو کر کے بندر کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اور ایک آخری آدمی ہے جو الیاسوف نامی ہے، وہ سب سے آخر میں بندر بنتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس افسانے کا نام آخری آدمی رکھا گیا ہے۔ آپ اس بات کو مزید آگے پڑھنے کے بعد سمجھ پائیں گے۔ مذکورہ افسانے کا مرکزی کردار ایک شخص الیاسوف ہے۔ یہ شخص عقل مند اور صاحب شعور ہے۔ وہ یوم السبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، مسلمانوں کے لیے ہفتہ کا دن جمعہ ہے، اور عیسائیوں کے لیے ہفتہ کا دن اتوار ہے، اور یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن سنیچر ہے۔ خیر، تو یوم السبت لکھا گیا، یعنی ہفتے کا دن۔ یوم السبت کو شکار، تجارت اور دوسری سماجی سرگرمیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی جانے والی پابندی کے پس منظر میں چھپی مصلحت اور حکمت کا ادراک رکھتا ہے۔ یعنی اس کہانی میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن تجارت اور دوسری معاشی سرگرمیوں کو کرنے سے منع کر رکھا ہے، اور کیوں منع کیا ہے اس بات سے وہ واقف ہے الیاسوف، کیونکہ وہ کافی باشعور شخص ہے، عقل مند شخص ہے، یعنی کہ وہ دیکھنے میں بھی اور اندر سے بھی وہ کافی عقل مند اور دانا نظر آتا ہے۔ وہ اللہ کے مصلحت کو سمجھتا ہے۔ وہ اپنے بستی کے مختلف افراد کو حرص و ہوس اور لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتے اور اس کے نتیجے میں آدمی سے بندر بنتا دیکھتا ہے، تو اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اور حرص و ہوس میں لالچ سے مغلوب ہو کر آدمیت کے مرتبے سے نہیں گرے گا، لیکن آخرکار اس کی عقل ہی اسے فریب دیتی ہے۔ چنانچہ وہ صریح خلاف ورزی کے بجائے مکر، حیلے اور خود فریبی کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی اس کے بستی میں، یعنی الیاسوف کے بستی میں جو ہے تمام لوگ جو بھی حرص و ہوس میں مبتلا تھے، جو بھی ریاکاری اور دھوکے بازی میں مبتلا تھے، وہ تمام انسان جو ہے انسان سے بندر بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جب الیاسوف ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ وعدہ کرتے ہیں خود سے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے، حرص و ہوس سے کام نہیں لیں گے، لالچ سے کام نہیں لیں گے، اور وہ آدمیت کے سطح سے، یعنی وہ جو اس کے اندر جو آدمی ہونے کی جو خوبی ہے وہ اس کو کبھی بھی
کھوئیں گے نہیں۔ لیکن وہ شخص جو کہ کافی عقل مند ہے، لہٰذا وہ اس کا عقل ہی اسے دھوکہ دینے لگتا ہے۔ وہ غلطی تو کرتا ہے لیکن اس غلطی پر پردہ ڈال دیتا ہے کسی بہانے سے، کسی طرح سے۔ جیسے آج ہمارے سماج میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ صریح طور پر جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بیاج بھی کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، تو تمام بہت طرح کی برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، اور پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے خود کو عابد سمجھتے ہیں، اللہ والے سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ بھی شخص ہے کہ اپنی غلطی کو وہ کسی نہ کسی بہانے سے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ صریح خلاف ورزی کے معنی ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پر، جیسے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی دکھا کر کے نہیں کرتے ہیں، اندر ہی اندر کرتے ہیں۔ اب نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ جھوٹ بول کر ہو، چاہے وہ مکر و فریب دے کر کے ہو، چاہے دوسرے کا مال ہپیا کر کے ہو، چاہے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر کے ہو، چاہے سود کھا کر کے ہو، بے شمار برائیاں ہیں، وہ خلاف ورزی ضرور کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کہانی میں جو خلاف ورزی کا معاملہ ہے وہ ہفتے کے دن کام کرنے کا ہے۔ تو تمام لوگ جو بھی ہفتے کے دن کام ہوا کرتے ہیں، لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ بندر بن جاتے ہیں۔ اب الیاسوف ان چیزوں سے متاثر ہو کر ان تمام چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب وہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیے آگے آپ وہ بہانہ کیا ہے۔ وہ ہفتے کے روز سمندر کے قریب ایک گڑھا کھود کر اس گڑھے کو سمندر سے ملا دیتا ہے، یعنی کہ سمندر کے جو بیچ کا ساحل کا حصہ ہوتا ہے اس میں ایک گڑھا کھود دیتا ہے اور وہ سمندر سے نالی بنا کر کے جوڑ دیتا ہے اسے۔ سمندر کی لہریں بہت سی مچھلیوں کو اس گڑھے میں مقید کر دیتی، مقید یعنی قید، مطلب جب لہر آتی ہے تو وہ لہر کے ساتھ ساتھ کافی مچھلیاں بھی اس گڑھے میں آ کر کے قید ہو جاتی ہے، اور وہ اگلے روز بہت آسانی سے ان مچھلیوں کا شکار کرتا اور حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی عقل مندی کا کرشمہ قرار دیتا۔ یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مچھلی کو وہ پکڑا ہے وہ اپنی عقل مندی سے پکڑا ہے، اگرچہ یہ خدا تعالیٰ کی خلاف ورزی تھی کیونکہ اس دن کام کرنا منع تھا۔ اس کہانی کے تناظر میں الیاسوف خود فریبی کی چادر اوڑھے اپنی حال میں مست نظر آتا ہے، یعنی کہ وہ غلطی تو کر رہے ہیں لیکن خود فریبی، خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اسے خود نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ اس حال میں مست نظر آتا ہے۔ دنیا والوں کے لیے وہ بہت عابد ہے، اللہ کا حکم ماننے والا ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن ایک دن اچانک اسے اپنی جسمانی ساخت میں تغیر کی آہٹ محسوس ہوتی ہے، یعنی تبدیلی، اور وہ چاہنے کے باوجود اس تبدیلی سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتا ہے، اور یوں وہ اپنی بستی میں بندر بن جانے والا آخری آدمی قرار پاتا ہے۔ اور ایک دن وہ جب وہیں سمندر کے کنارے وہ جاتے ہیں وہی کام کے لیے ہفتے کے دن، تو جب وہ پانی پینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مطلب منہ دھونے کے لیے بیٹھتے ہیں، خیر تو وہ دیکھتے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، مطلب جس طرح سے جانوروں کے اس میں بندروں کے چہرے پہ جو ہے کافی بال ہوتی ہے، تو وہ آ جاتا ہے جب، تو وہ کافی چلاتے ہیں اور دوڑ کے بھاگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس گناہ سے اب بچ جائے کیونکہ اس کو معلوم چل گیا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو عادت پڑ جاتی ہے چھپا کر کے گناہ کرنے کی، وہ بہت مشکل سے اگر اللہ اس کو ہدایت دے دے تو دے دے، ورنہ ناممکن ہے اس سے بچ پانا۔ لہٰذا الیاسوف بھی اس سے نہیں بچ پاتا ہے اور آدمی سے بندر بن جاتا ہے۔ ان کے گاؤں میں تمام لوگ بندر بن چکے تھے پہلے ہی، اور یہ آخری آدمی تھا جو بندر بن جاتا ہے۔ مذکورہ افسانے کی کہانی بنیادی طور پر انسانی حرص و ہوس کی کہانی ہے۔ بعض افراد احکام الہی کی کھلی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں، مرتکب یعنی کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کھلی طور پہ جو ہے اعلانیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے نماز نہیں پڑھ کے، جھوٹ بول کے، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جما کر کے، یہ کھلی جھوٹ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ جبکہ بعض افراد احکام خداوندی کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن مختلف حیلوں اور بہانوں سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گناہ کر کے خود کو سمجھاتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں،
نیت کا کھوٹ اعمال کو منفی بنا کر انسان کی بنیادی فکر و ادراک کو مجہول کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا نیت خراب ہے، یعنی اس میں دوغلاپن ہے، دوہراپن ہے، تو آپ کا جو وہ کام ہے وہ تو تباہ و برباد ہوگا ہی، لیکن آپ کی جو بنیادی سوچ ہے، جو فکر و ادراک ہے کسی چیز کو کرنے میں، وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک اور صالح افراد کا چہرہ ان کے باطن کا آئینہ بن کر ان کی شخصیت کے گرد کے گرد نور کا ایک حالہ بنا دیتا ہے۔ حالہ یعنی کہ ایک گھیرا بنا دیتا ہے۔ تو یعنی کہ جو نیک اور صالح انسان ہوتا ہے، جن کا اندر جو چیز ہے، یعنی باطن میں جو دل میں بات چلتی ہے، وہی ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے چہرہ پہ ہی وہ نور ہوتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیک اور صالح ہے، بنا دیتا ہے۔ اور منافقت، ریاکاری، بدکاری آدم ذات کی شخصیت کا لازمی حصہ بن کر اس کے وجود میں ثبت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ثبت مانے جس طرح سے کیل ٹھوکتے ہیں، کند کرتے ہیں، اسے ثبت کہتے ہیں، ثبت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور ایسے افراد ہر ممکن کوشش کے بعد بھی اس کے چنگل سے نکل نہیں پاتا ہے۔ گوپی چند نارنگ نے مذکورہ افسانے کو جدید دور کے انسانوں کی مادیت پرستی اور بے اطمینانی کا نوحہ قرار دیتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ جو بہت بڑے ادب کے ماہر ہیں، انہوں نے اس افسانے کو جدید انسانوں کے، کیونکہ جدید دور میں انسان مادہ پرست ہو گئے ہیں، انسان کی جو روحانیت ہے، اخلاقیت ہے، وہ زوال پذیر ہو چکی ہے۔ انسان بس دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی رشتوں کا لینا دینا ہے کسی رشتے سے، اور نہ ہی کسی کے جذبات سے۔ وہ بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور یہی مادہ پرستی ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان عبادت تو کرتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہی انتظار حسین بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال جو بھی ہو خلوص کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ ناظرین، آپ نے افسانہ آخری آدمی کا خلاصہ و تجزیہ دیکھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوست و احباب تک اسے شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں فرمائش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد از جلد اسے پورا کیا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔